السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن اس کو، یقتل جو قتل کر دیا گیا، فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے، اموات مردہ، بلکہ احیاء زندہ ہیں وہ، ولیکن لیکن لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ پیچھے والی آیت مبارکہ کا کچھ تفسیر کا حصہ باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب پہلے کچھ امور کا ذکر کیا کہ تم اپنا منہ قبلے کی طرف کر لو، اور کچھ جاہل قسم کے لوگوں کے اعتراضات کا ذکر کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ میرا ذکر کرو، میرا شکر کرو، میری ناشکری نہ کرو، تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تم صبر سے بھی کام لو، کیونکہ جب تم میرا ذکر کرو گے، میرا شکر کرو گے، میری اطاعت کرو گے تو تم پر امتحانات بھی آئیں گے۔ یہ تو پکی بات ہے، جو بندہ دین پہ چلتا ہے ممکن ہی نہیں کہ اس پر آزمائشیں نہ آئیں۔ اگر کوئی یہ بندہ کہتا ہے کہ میرے اوپر آزمائشیں نہیں، تو اس کی بات یہ ناقابل تسلیم ہے۔ آزمائشیں تو آئیں گی، یہ تو ایمان کا حصہ ہے، بلکہ آزمائشیں تو آپ کو مزید مضبوط اور پختہ اور بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ آزمائشیں تو آپ کو کمزور کرنے کے لیے نہیں آتی، یہ تو آپ کو اونچا کرنے کے لیے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے آزمائشوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ۔ پیچھے شکر کا ذکر کیا، یہاں پر صبر کا ذکر کیا۔ اشارہ یوں سمجھ آتا ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں ملیں تو تم نے شکر کرنا ہے، نہ شکری نہیں کرنی، اور جب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ جائیں تو تم نے صبر کرنا۔ شکر اور صبر دونوں چیزیں لازم ہیں۔ اکثر لوگ شکر تو کرتے ہیں لیکن صبر کرنے والے نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شکر بھی ہونا چاہیے اور صبر بھی ہونا چاہیے۔ اور صبر کی کچھ وضاحت کل گزر گئی، تو تمہیں اللہ کی مدد آئے گی کیسے؟ دو چیزوں سے، صبر سے اور صلاح اور نماز سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے کہ جب آپ کو کوئی پریشانی ہوتی تو آپ نماز کی طرف جلدی کرتے۔ اس روایت کی سند پر اہل علم نے کلام کیا ہے، وہ اس کو سنداً ضعیف کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید سے اس کی تائید تو ہوتی ہے کہ تم اللہ سے مدد مانگو نماز کے ساتھ۔ اب صلاۃ الحاجت تو یہاں سے ثابت ہوتی ہے، سمجھ آتی ہے، تو لہٰذا مشکل وقت میں آپ اگر وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یقین مانیں کہ آپ کی مشکل کی کیفیت اور اس کی نوعیت ہی بدل جائے گی۔ عام طور پر مشکل میں بندہ 100 بندوں سے رابطے کرتا ہے، فون کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ مجھے کوئی حل بتائے، لیکن بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ رہنمائی کرتا ہے کہ تو مشکل میں ہے، وضو کر کے میرے سامنے آ جائے۔ قرآن سے یہی ہے کہ تم مدد ان دو چیزوں سے مانگو۔ تو نفل نماز جب پریشانی ہو تو اس وقت انسان وضو کر کے نوافل کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ دو طرح کا ہے، معیت اور ساتھ دو طرح کا۔ ایک ساتھ ہے ہر ایک کے لیے، وہ علم اور قدرت کا ساتھ ہے کہ اللہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک پر اس کا علم بھی ہے اور قدرت بھی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ مسلمان نہیں۔ اور ایک ہے معیت خاصہ۔ معیت خاصہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خاص ساتھ، خاص طور پر اللہ ساتھ کن لوگوں کا دیتا ہے؟ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں۔
اللہ کے لیے بہت ساری ایسی چیزوں کو چھوڑ دیا جو نفس کو پسند تھی لیکن اللہ کو پسند نہیں تھی۔ اللہ کے لیے بہت ساری چیزوں کو اختیار کر لیا جو نفس کو پسند نہیں تھی، اللہ کو پسند کر دی۔ یہی صبر کے معنی میں داخل ہے چیز۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا ساتھ ہمیں چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہو جائے تو صبر کو لازم پکڑیں، ہر چیز پر صبر۔ اور صبر آتا کیسے ہے؟ انما الصبر بالتصبر، صبر آتا ہے کوشش کرنے سے۔ بہت کم ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کو فطرتاً ایسا بنا دیا کہ وہ بڑا ہی صابر قسم کا انسان، وگرنہ اکثر طور پر جو صبر ہے یہ کسبی چیز ہے۔ آپ کو محنت کرنے، پہلی دفعہ جب کوئی چیز آپ کی طبیعت کے ناموافق ہوگی تو آپ اندر سے جلیں گے اور آپ اس کا ری ایکشن بھی ظاہر کریں گے، لیکن بعد میں آپ پھر اپنے نفس کو کہیں گے کہ یار تو اگر صبر ہی کر جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر وہ کہتا اچھا چلو آئندہ کبھی ایسے ہوا نا تو میں آئندہ انشاءاللہ ایسے نہیں کروں گا۔ پھر دوبارہ موقع آتا ہے، اس سے پھر غلطی ہوتی، لیکن اس کی غلطی پہلے سے کچھ چھوٹی ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو پہلے ملامت کیا ہوتا ہے۔ یوں بار بار کچھ جب ایسے مواقع آتے ہیں جو اس کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں تو مومن وہاں پر ٹھوکریں کھا کھا کے، غلطیاں کر کر کے ہر دفعہ یہ کہتا ہے آئندہ انشاءاللہ میں ایسے نہیں کروں گا۔ بالآخر کرتے کراتے اللہ تعالیٰ اس کو اس اسٹیج پہ لے آتا ہے کہ جس پہ وہ جانا چاہتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ اس کی اخلاص کے ساتھ دعا کرنے سے، اس کے دل کی صاف نیت کی وجہ سے اور اس کے کوشش کرتے رہنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کوئی کوشش کرے گا تو پھر اللہ رستے کھولے گا۔ جو کوئی کوشش نہیں کرتا تو کیسے ممکن ہے اللہ اس کو رستہ دکھائے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے؟ کوئی راہ رب منزل ہی نہیں، کوئی منزل پر چلے صحیح، اللہ اس کو منزل بھی دکھائے گا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو صبر کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ آگے صبر کی مثالوں میں سے، صبر کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ذکر کر دی کہ جب کوئی اللہ کے رستے میں مارا جائے تو اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ زبان سے ایسا کلمہ نہیں نکالنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اس کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنگ بدر کے اندر 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ کچھ لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں، مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا دیکھو انہوں نے محمد کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کی بازیاں لگا دی، ان کو کیا ملا؟ کچھ منافقین نے بھی اس طرح کی باتیں کی، کچھ اوروں نے بھی باتیں کی کہ مر گئے بیچارے، بچے یتیم، یہ وضاحت میری ہے کہ بچے یتیم ہو گئے، بیویاں عورتیں بیوہ ہو گئیں، کیا ملا ان کو جا کر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میرے رستے میں جو مارا جاتا ہے اس نے اتنا عظیم کام کیا ہے، اس نے اتنا عظیم کام کیا کہ تم نے اس بندے کے لیے وہ لفظ نہیں بولنا جس لفظ کے اندر حسرت کا معنی پایا جائے، جس کلمے کے اندر افسوس اور دکھ کا معنی ہو، تم نے وہ کلمہ میرے بندوں کے لیے بولنا نہیں، اگرچہ حقیقت یہی ہے وہ مارے گئے، مر گیا، یہ کلمہ یہ ایک دکھ دینے والا، کیا وہ اسے یار وہ مر گیا ہے کہ نہیں ہے؟ کلمے میں حسرت اور دکھ۔ اللہ نے فرمایا تم نے میرے رستے میں جان دینے والوں کے لیے یہ کلمہ ہی نہیں بولنا، حالانکہ وہ مرے ہیں، کیونکہ اگر مرے نہ ہوتے، لوگ کہتے ہیں جی شہید زندہ ہے، بھائی زندہ تو ہے لیکن کون سا زندہ؟ یہاں پر صرف اعزازاً کہا گیا کہ ان کو مردہ نہ کہو، اور آگے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہیں؟ دوسرے مقام پہ آگے آئے گا چوتھے پارے میں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس زندہ ہے۔ یہاں زندہ نہیں ہے، رب کے پاس زندہ ہے، تو رب کے پاس عالم برزخ کے اندر تو سبھی زندہ ہے۔ پھر یہاں پر ذکر شہید کا کیوں کیا؟ اور ایک اور بات، جن لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہوتی نا، وہ کہتے ہیں جی شہید زندہ ہے، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے خالی شہید نہیں زندہ، ہر مومن بھی زندہ ہے۔ شہید کا ذکر پھر کیوں کیا؟ اعزاز کے طور پر۔ جس طرح آپ کے گھر پہ مہمان آئیں تو آپ ان میں سے کسی معزز آدمی کا نام لے کر کہتے ہیں وہ تشریف لائیں، سب کا نام آپ نہیں بتاتے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
اللہ تعالیٰ نے مومنوں میں سے سب سے افضل جو تھا وہ مجاہد اور شہید تھا، اللہ تعالیٰ نے شہید کا ذکر کیا، وگرنہ تو صحیح حدیث ہے کہ مومنوں کی روحیں پرندوں کے اندر ہوتی ہیں، وہ جنت میں چڑھتی ہیں۔ عام مومنوں کے لفظ ہیں، مومنوں کی روحیں بھی جنت میں اسی طرح، اور اسی طرح شہداء کی روحیں بھی جنت کے اندر پرندوں میں ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کا شہداء کا ذکر تخصیص کی بنیاد پر کیا، وگرنہ مومن بھی اس میں شامل، اور یہ برزخی زندگی کافر کو بھی ملتی ہے، کافر کو بھی ملتی ہے یہ زندگی برزخ کی، وہ بھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، یعنی کہ برزخ میں ختم نہیں ہو گیا، وہ زندہ ہے، اس کو سزا مل رہی ہے، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ برزخ کی ایک الگ زندگی ہے جس میں ہر کوئی زندہ ہے، لیکن اس کو مردہ اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اعتبار سے وہ ختم ہو گیا، یہ ہے اس کا مطلب۔ تو تم انہیں مردہ نہ کہو، لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں جی شہید زندہ ہوتے ہیں، پھر زندہ ہونے سے کیا ہوا؟ جی وہ حاضر ناظر ہے، حاضر ناظر ہونے سے کیا ہوا؟ ان سے مدد بھی مانگو، ان کو پکارو بھی، ان کو یا فلان بھی کہو، وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کریں گے، تمہاری مدد کو بھی آئیں گے۔ اس کے اوپر پوری شرک کی عمارت کھڑی کی گئی ہے، یہ باطل نظریات ہیں۔ اگر وہ زندہ ہوں بھی تو پھر بھی وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے گا، جو مر گیا وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بہرحال وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اسی لیے ان کی وراثتیں تقسیم ہوئیں، اسی لیے ان کی بیویوں نے آگے جا کے شادیاں کر لیں، اسی لیے ان کے بچوں کو یتیم کہا جانے لگا۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو یہ سب کیوں ہوتا؟ تو بہرحال جو شہید ہو جائے مر وہ بھی جاتا ہے، لیکن اس کو مردہ نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو یہی کہیں گے کہ اللہ کے راستے میں اس سے جان پیش کر دی، اور شہید کہیں گے، لیکن شہید کے ساتھ بھی انشاءاللہ کا کلمہ، جس طرح کہ آپ نے چند دن پہلے صحیح بخاری کے اندر سنا کہ جس کو شہید کہنا ہے اس کے لیے انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔